السلام علیکم. فائن وکاس کے چینل میں یوٹیوب پہ آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آج کا لیکچر ایم ایس سی سوشیولوجی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کورس ہے جی سوشیولوجی آف جینڈر ایشوز 4685. اس کے اندر تھیوری آتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن تھیوری. تو اس تھیوری کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ سے ذرا شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ اسی تھیوری کے حوالے سے ہیں. سب سے پہلی بات جو کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھیوری صرف تھیوری ہوتی ہے اور ایک اچھا سوشیولوجسٹ بلکہ ایک اچھا مسلم یا ایک اچھا انسان کسی دوسرے کی بات کو بڑے تحمل سے صبر کے ساتھ سنتا ہے. بے شک وہ غلط ہو یا ٹھیک, یہ ممکن ہے کہ آپ اس کو تسلیم نہ کرتے ہوں یا کرتے ہوں, تو اس کی بات کو صرف تحمل سے سننا آپ کا فرض بنتا ہے. اس کو ایکسیپٹ کرنا یا نہ ایکسیپٹ کرنا آپ کی اپنی مرضی ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس چینل پہ مجھے پازیٹیو سے زیادہ نیگیٹو رسپانس ملتا ہے کہ آپ کے چینل پہ بہت فضول قسم کے لیکچرز ہیں, ان کی بالکل سمجھ نہیں آتی, آپ کیا بکواس کرتے رہتے ہو, بالکل سمجھ نہیں آتی. اس طرح کے میسیجز مجھے فون پہ, ای میلز پہ یا ایس ایم ایس پہ آتی رہتی ہیں. تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی انٹینشن کیا ہے, صرف وہ تنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا واقعی کوئی میرے لیکچرز میں کوئی خرابی موجود ہے. تو اس کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ یوٹیوب نے میرے چینل کو اپروو کیا اور میں آج جتنے مرضی ٹائم کا لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتا ہوں. اور میرا پہلا چینل ہے اس ڈیٹ تک جب میں نے شروع کیا تھا جب یوٹیوب پہ انٹرٹینمنٹ کے علاوہ گالیوں, گانوں اور اس طرح کی فضول حرکتوں کے علاوہ ایجوکیشن کے لیکچرز چھوٹے چھوٹے موجود تھے, لیکن اچھے لیکچرز موجود نہیں تھے جو کہ کسی چیز کو تفصیلاً بیان کرتے ہوں. میں نے اس کا آغاز کیا اور اردو میں لیکچرز دینے کا آغاز کیا اور اسے ایجوکیشنل چینل بنانے کی کوشش کی کہ یہاں سے جو لوگ تعلیم باقاعدہ طور پہ حاصل نہیں کر سکتے وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر سکیں. تو یہاں پہ مجھے نیگیٹو رسپانس زیادہ ملا کیونکہ لوگ پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں کو تو موقع چاہیے کسی کو ڈسکریج کرنے کا. تو مجھے پتا ہے کہ وہ نیگیٹو لوگ زیادہ ہیں. اگر میں واقعی کوئی نیگیٹو کام کر رہا ہوں تو یوٹیوب کو مجھے اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی. پہلی بات کمپلیٹ ہو گئی کہ آپ تحمل سے کسی چیز کو, تھیوری کو تحمل سے سنیں, وہ غلط جیسے ہی آپ اس کو بعد میں تسلیم کریں یا نہ کریں آپ کی اپنی مرضی ہے. دوسری بات میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا اسلام صرف اس وقت کیوں جاگتا ہے جب آپ کلاس میں بیٹھے ہوں, جب آپ عمران ہاشمی کی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ لڑکی کے ساتھ ڈیٹنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں, فون پہ سیکسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہوٹل میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تب آپ کا ایمان بالکل نہیں جاگتا. لیکن جب کلاس میں کسی سیکس کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کا اسلام بہت زیادہ جاگ جاتا ہے. یہ آپ اب خود سوچیں کہ آپ کی نیگیٹو سوچ ہے یا پازیٹیو سوچ ہے, آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا, آج تک مجھے سمجھ نہیں لگ سکی. بہرحال دو باتیں کلیئر ہو گئی, اس کا جواب مجھے آپ ای میل کے تھرو دیجیے گا. تیسری بات یہ کہ اچھا سوشیولوجسٹ ہونے کے لیے آپ کو ہر ایک کی بات سننی پڑے گی. ایک گندے سے گندے معاشرے کا آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, اور جو بھی بات کرتا ہے اپنے ذہن کے لحاظ سے بات کرتا ہے. وہ اگر آپ کو غلط کہہ رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, تو وہ اس کی اپنے ذہن کی خرابی ہوتی ہے, آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کی مثال میں نے آپ کو پہلے دی کہ لوگ مجھے فون کر کے گالیاں تک دیتے ہیں تو میں اس کا مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ وہ ان کا اپنا ظرف ہے. اس سے اگر میں بھی ان کو ایسے ہی رسپانس دوں جیسے کہ وہ مجھے دیتے ہیں تو ایک پڑھے لکھے شخص میں, سوشیولوجسٹ میں اور ایک عام لفنگے میں کوئی فرق زیادہ نہیں رہ جاتا میرے خیال میں. تو جو بھی کرتا ہے اپنے ظرف کے لحاظ سے کرتا ہے. تو یہ پوائنٹس جو ہیں انہیں ذہن میں رکھ کے پھر اگر آپ نے تھیوری دیکھنی ہے تو پھر اس کو اسٹڈی کیجیے گا, ادروائز آپ کے لیے یہ تھیوری جو ہے بالکل وین ثابت ہوگی, بالکل فضول ثابت ہوگی. بہرحال میرا یہ چینل جو ہے یوٹیوب پہ آئی تھنک کہ جس ڈیٹ پہ میں نے یہ شروع کیا تھا وہاں پہ کوئی چینل
موجود نہیں تھا جو تفصیلاً کسی ٹاپک کو بیان کرتا ہو، اور خصوصاً اردو میں میرے نالج کے مطابق. تو اب آئیڈینٹیفیکیشن تھیوری کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اور کیا کہنا چاہ رہا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن تھیوری میں فراڈ جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بچے اپنا معاشرتی رول کیسے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ لڑکوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اگر باہر سے دکان سے کوئی سودا لانا ہے تو لڑکوں نے لانا ہے، لڑکیوں نے گھر پہ کام کرنا ہے. انہیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے؟ یا لڑکیوں نے اس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، لڑکوں نے اس طرح کے. انہیں جینڈر رول ٹیکنگ ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ کیسے بچوں میں پیدا ہوتا ہے؟ تو فراڈ جو ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ کی مختلف سٹیجز بیان کر رہے ہیں یہاں پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ 4 سال تک بچے جو ہیں ان کی ضروریات ان کی ماں پوری کرتی ہے، اور ان کے بیہیویئر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا رول میں، یعنی کہ لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ بچہ اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ 4 سال کا ہو جاتا ہے تو اس میں ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن. اب یہ آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ لڑکا یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے جسم میں ایک اعضاء لڑکی کے جسم سے زیادہ ہے. اب وہ یہاں پہ جینیٹل کی بات کر رہا ہے، جسے سیکس آرگن آپ کہہ سکتے ہیں یا پینس کہہ سکتے ہیں. لڑکا یہ فیل کرتا ہے کہ وہ اس کے جسم میں ایک اعضاء زیادہ ہے بنسبت لڑکی کے. اور لڑکی جو ہوتی ہے وہ لڑکوں کے مقابلے میں قدر دیر سے یہ بات جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے، لیکن لڑکی بھی محسوس کرتی ہے کہ اس کے جسم میں ایک اعضاء لڑکے کی نسبت کم ہے. اب یہ لڑکا اور لڑکی کی 2 سوچیں ہو گئی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں سوچ رہے ہیں کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اس کے جسم میں ایک اعضاء زیادہ ہے یا اس کے جسم میں ایک اعضاء کم ہے. اب پہلے لڑکے کی طرف جاتے ہیں کہ وہ اس سوچ سے کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے. لڑکا اس دور میں اکارڈنگ ٹو فراڈ، یعنی کہ اس کے خیال میں، یہ سائنٹسٹ کا خیال ہے، اس کا تھیورسٹ کا خیال ہے، اس کے مطابق لڑکا اپنی ماں کو سیکشولی انجوائے کرنا چاہتا ہے اور اپنے باپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. لڑکا جب لڑکی کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے جسم میں ایک اعضاء کم ہے تو اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنی ماں کو وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے باپ کے پاس بھی یہ اعضاء موجود ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ لڑکی میں وہ اعضاء جو تھا وہ بھی تھا، پہلے تھا، لیکن میرا باپ جس میں طاقت ہے وہ اس کے اعضاء کو کاٹ دیتا ہے. لڑکی کے اعضاء کو اس نے کاٹ دیا تھا، تو وہ اسے کیسٹریشن اینگزائٹی کہتا ہے. کیسٹریشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اعضاء کا ناقص کر دینا، کہ وہ اپنا کام نہ کرے. تو لڑکے کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ باپ اس کے اعضاء کو ناقص نہ کر دے. اب لڑکا یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو کیسے انجوائے کر سکتا ہے، تو اس کے پاس ایک ہی سولوشن ہوتا ہے کہ وہ باپ کے رول کو لے لے. جس طرح کی حرکتیں باپ کرتا ہے اسی طرح کے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور باپ ہم جانتے ہیں کہ مرد ہوتا ہے، وہ مردوں والے کام ہے، تو بچہ مردوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح سے اس نے رول لیا اپنے باپ کا. اور لڑکے کی سوچ میں یہ تھا کہ میں آہستہ آہستہ سے جب بڑا ہو جاؤں گا تو اپنی ماں کو میں سیکشولی جو ہے وہ انجوائے کروں گا. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں لڑکی کی طرف. لڑکی نے جب دیکھا کہ اس میں ایک چیز لڑکے کی نسبت کم تھی تو اسے بڑی شرم آئی. اس نے بھی یہ سمجھا کہ میرا یہ اعضاء جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے. احساس کمتری میں وہ مبتلا ہوئی اور لڑکوں کو دیکھ کے اسے بڑی
خوشی محسوس ہوتی تھی کہ ان کے پاس یہ اسے بڑا رشک آتا تھا کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتا اعضا، اور اس میں ایک کمی ہے. تو اب لڑکی کے پاس کیا طریقہ ہے کہ وہ اعضا حاصل کرے؟ اب لڑکی کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے باپ کا اعضاء تناسل جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہے. تو اس کے پاس یہ فارمولا ہے کہ وہ اپنی ماں کے جیسی حرکتیں کرے تاکہ وہ اعضاء تناسل جو ہے اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور اپنی ماں کو وہ اپنا کمپیٹیٹر سمجھتی ہے، اس لیے وہ اپنی ماں جیسی یعنی کہ عورتوں جیسی حرکتیں جو ہے اسے اپنا لیتی ہے. تو لڑکی کا فرویڈ کے مطابق یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ پینس کو حاصل کرے کسی نہ کسی طرح سے. تو اس کے پاس اب دو طریقے رہ جاتے ہیں پینس حاصل کرنے کے. ایک تو یہ کہ اس کا شوہر یا اس کا بوائے فرینڈ، اور دوسرا اس کے پاس طریقہ یہ ہے کہ اس کا کوئی اپنا بچہ ہو، خصوصی طور پہ لڑکا، جس کے پینس سے وہ انجوائے ہو سکے. تو فرویڈ کے مطابق اسی وجہ سے لڑکیوں میں یہ خواہش زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں محبت کی جائے بنسبت اس کے کہ وہ محبت کریں. اور فرویڈ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ اس کمی کی وجہ سے لڑکیوں کو ہمیشہ یہ کمی محسوس ہوتی رہتی ہے کہ ان کے پاس یہ اعضاء کم ہے اور وہ پوری زندگی اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتی، اور وہ پینس کے چکر میں ہی رہتی ہیں ساری زندگی، کہ پہلے بوائے فرینڈ، پھر ہسبینڈ، اور پھر اس کے بعد بچے کی خواہش، خاص طور پہ لڑکے کی خواہش. یہ تھی جی فراڈ کی تھیوری، آئیڈینٹیفیکیشن تھیوری. تو اب آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. بہرحال اگر آپ نے پیپر دینے ہیں، پاس ہونا ہے، تو یہ تھیوری آپ کو یاد کرنی پڑے گی اور اسے سمجھنا پڑے گا. اب یہ چیز ایک اور میں یہاں پہ آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ میں آپ کی ایم ایس سی کی کسی بھی تھیوری کو نہیں ایکسپٹ کرتا، پاپولیشن کی کسی بھی تھیوری کو میں نہیں مانتا ہوں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا سیدھا سا مطلب ہے، میں جس طرح سے آپ غلط چیزوں کو نہیں مان رہے، میں بھی نہیں مانتا. میں تو بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتا، تو لیکن پھر بھی مجھے یہ کرنی پڑتی ہیں. جب تک میں اپنا نیا سسٹم، اپنی نئی تھیوری جو ہے، اپنی نئی بکس جو ہیں، ان کو انٹروڈیوس نہیں کرواتا، اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کرتا، مجھے یہ پڑھنی پڑیں گی کتابیں. تو مجھے کچھ کمپلینٹس ملی تھیں کہ آپ کے لیکچرز جو ہیں وہ سی ڈی پہ کاپی کر کے، رائٹ کر کے انہیں اپنے نام سے سیل کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے میں نے واٹر مارک جو ہے وہ ایڈ کر دیا تاکہ جہاں بھی یہ سی ڈی جائے وہاں پہ لوگوں کو میرے ای میل ایڈریس کا پتہ چل جائے اور وہ فری جو ہے اسے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکے. اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ضرورت ہوگی، واٹر مارک کے بعد بھی کسی کو ضرورت ہوگی، اور کوئی بھی اسے پیریٹ اب نہیں کر سکتا. اگلے کسی لیکچر میں دوبارہ کسی اور تھیوری کے ساتھ یا کسی اور اچھے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ سیکنڈ سیمسٹر جو ہے اسے انگلش میں پیش کیا جائے تاکہ آپ کو انگریزی بھی تھوڑی بہت آ جائے، کیونکہ اس کے بغیر آگے گزارا نہیں ہوگا. تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ سیکنڈ سیمسٹر کے لیے آپ پہلے سے ہی تیار ہو جائیں کہ ہم نے سیکنڈ سیمسٹر انگلش میں کرنا ہے. فائن وکاس کو دیجیے اجازت، اگلے کسی لیکچر میں اور دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.